اچھا ہاں آپ بھی ہیں، تو چلیے پھر مجھ کو تیسرا مان لیجیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یا نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، جب تک کہ قربان نہ کر دو، انفاق نہ کر دو، دے نہ دو، مما تحبون، جو کچھ تم کو پسند ہے، جو چیز تم کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو تم بہت چاہتے ہو، جس کو تم عزیز رکھتے ہو، ان چیزوں کو جب تک اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو تو نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت کا ظاہری ایک ترجمہ ہوا، جس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کچھ بھی ہے، ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی بیان ہے۔ اب ظاہر مولانا رجب علی صاحب مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اچھا خاصا ماشاءاللہ آپ علم رکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور خود ہمارے قافلے کے جو سید و سالار ہیں جناب نقی صاحب، یہ خود بہت اچھے ماشاءاللہ خطیب اور ذاکر ہیں، اور اشرے پڑھنے جاتے رہتے ہیں۔ اور اب میں یوں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب ہم لوگ سکہ رائج الوقت نہیں ہیں، ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور یہ سب ماشاءاللہ سامنے آنے والے ہیں۔ تو مزاج قرآن اور مزاج اسلام جو ہے وہ اصل میں ایثار اور قربانی ہے، کہ اس کا آپ اس جذبے کو آپ کے سیکل کیا جا رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ تم نیکی کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتے ہو جب تک تمہیں یہ مزاج نہ پیدا ہو جائے کہ تم کو جو چیز پسند ہے، اور جو پسند ہے اس کو دینا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور یہیں سے عشق مجازی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی جان اور مال کو، ان سب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، تبھی آپ عشق کی اس منزل کو حاصل کر پاتے ہیں جو کہ مجازی ہے، دنیاوی ہے، مادی ہے، مگر وہاں بھی قربانی چاہیے۔ تو عشق حقیقی جو اللہ سے کیا جائے، ائمہ سے کیا جائے، اس کے لیے بھی جو چیزیں بہت پسندیدہ ہیں۔ اب اس بنیاد کے اوپر اگر آپ دنیاوی جو ازم ہمارے سامنے ہے، مذہب نہیں، جو ازم ہے، جیسے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، مارکسزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ جتنے ازم ہیں اس وقت آپ دیکھیے گا اس میں، اور یہ ایک بہت ہی خراب قسم کا ازم ہے جو اس وقت دنیا کو پریشان کیا، زائنزم، اسرائیل والا، ان تمام ازم میں آپ دیکھیے گا تو یہ بہت ترقی کرنے کے بعد، بڑے بڑے فلسفی بننے کے بعد، گہرائیوں میں اترنے کے بعد، تین باتوں پر متفق ہو پائے ہیں۔ انسانی ضروریات کو انہوں نے تین حصوں میں بانٹا: روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کے اوپر ابھی تک نہیں جا پا رہے ہیں، یعنی یہ ارتقاء ذہنی ہے اور آخری فیصلہ ہے یہ کہ زندگی کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اسی پر ہر ملک میں جنگ ہو رہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں، وہ روٹی ہی کی کوئی قسم ہے، وہ کپڑے کی ہی کوئی قسم ہے، وہ مکان ہی کی کوئی قسم ہے۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ دھیان دیں تو تمام جنگ و جدل، تاریخ پوری بھری پڑی ہوئی ہے اسی کے اوپر۔ لیکن جو حماقت ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہ تمام تجربوں کے بعد کہ روٹی، کپڑا اور مکان کو مقصد سمجھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو روٹی کی ضرورت ہے ہی نہیں، روٹی سے مراد انسان جو بھی کھاتا ہے، اور کپڑا چاہیے کہ نہیں، یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے تمام ازموں نے جو اپنے کو بڑے ترقی یافتہ، بہت ہی سویلائزڈ کہتے ہیں اور الٹرا ماڈ ہیں اس وقت، وہ بھی ان تینوں چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اور یہ یاد رہے آپ کو کہ جب کسی چیز کو انسان اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز کا امتیاز نہیں کرتا۔ یہی ہے بنیادی، یہ بہت گہری چیزیں، ان پہ غور فرمائیے کہ کبھی آپ
جب مقصد کسی چیز کو سمجھ لیا جاتا ہے. یعنی دنیا والوں نے کیا کیا, روٹی کو مقصد سمجھ لیا, تو اب نہ حلال ہے نہ حرام ہے, جس طریقے سے حاصل ہوتی ہو وہ حاصل کی جائے, اسی پہ فخر کرتے ہیں. اور آج جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جتنا ایکسپلائٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ امتیاز ہٹ گیا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اربوں ٹن گیہوں امریکہ سمندر میں پھینکوا دیتا ہے, زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے, مگر غریبوں میں نہیں بانٹتا, اس لیے کہ اس کو سلام کرنے والے کم ہو جائیں گے. یہ مزاج ہے سرمایہ داری کا, ایک دیں گے. اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کو تو پیدا کرے اور رزق نہ بھیجے. ذرا اس کا انصاف دیکھیے اور اس کی حکمت دیکھیے کہ ہم کو بعد میں بھیجا ہے, رزق کو پہلے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ایک بار اپنا سر کھجاتے اور کہتے یا اللہ ہماری سانس کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے, تو جواب ہوتا ہے کہ ویٹ اے لٹل بٹ, ہم ذرا بھی بنوا کے آپ کو بھیج رہے ہیں, تب تک پھر ہمارا انتقال پر بلال ہو جاتا. تو آکسیجن, اب اس کی حکمت ظاہر ہے بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. اگر یہ ہم کو جس وقت بھیجا گیا دنیا میں, یعنی جناب آدم کو اس کے پہلے بھیج دیا گیا ہوتا, تو یہی آکسیجن ہماری موت کا سبب بن جاتی. اس لیے کہ اتنی زیادہ اتنا اپینڈنس تھا آکسیجن کا کہ ہم اس کو برداشت کر پاتے. جب وہ گھٹتے گھٹتے یعنی اللہ نے گھٹایا, اسی لیے اس آکسیجن کو ڈائناسور جھیل سکتے تھے, ہم نہیں جھیل سکتے تھے. اتنے بڑے بڑے پلانٹس تھے کہ اس میں ہم کھو جاتے. تو ان پلانٹس کو پیدا کیا, ڈائناسور جیسے جانور کو پیدا کیا. جب اس نے تمام اس آکسیجن کو گھٹاتے 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 21 یا 23% پہ لا کے روکا کہ جو ہمارے لیے مناسب ہو, اب ہم کو اتارا گیا. دانے میں صلاحیت اس نے رکھی کہ ایک چھوٹے سے دانے میں ایک بہت بڑا پیڑ چھپا ہوا ہے. ہم تو یعنی محاورتاً میں عرض کروں, ہم تو دانے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں, وہ مٹی سے اگا کے پیڑ بنا دیتا ہے. تو وہ خالق الحب والنوى ہے. تو اس نے ہمارے لیے تمام. اب یہیں پہ ایک سوال روک کے ہوتا ہے کہ اس مادی وجود کے لیے اگر اللہ اتنا بڑا انتظام کرے اور ہمارے حوالے نہ کرے, تو ہمارے روحانی وجود کی ہدایت کے لیے کیا یہ برداشت کرے گا کہ اپنا لیڈر خود ہم میٹنگ کر کے طے کر لیں؟ سوچیے, غور فرمائیے گا. مادی وجود جو فانی ہے, کل من علیہا فان, بھی بچے گا نہیں, اس کے لیے اتنا اہتمام کہ جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں ہمارے ذہن میں, وہ سب اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے پیدا کر دی اور مسخر کر دیا ہمارے لیے. سورج, چاند, زمین, آسمان, سب بس لکم ما فی الارض جمیعا, اس زمین کے اندر خزانے رکھ دیے ہم نے, آسمان سے بارشیں کروائیں پانی کی شکل میں بھی, اور تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے, خدا کہتا ہے ہم نے وہاں سے بھیجا. تو اتنا اہتمام جو خدا کرے مادی وجود کے لیے, تو ہمارے روحانی وجود اور ہماری ہدایت کے لیے کہ جو ہم کو اس اللہ تک لے کے جائے, کیا اس ہادی کا وہ اہتمام نہ کرے گا؟ تو اب دیکھیے قرآن میں خود کہہ رہا ان علینا للہدی, اور جہاں جہاں قرآن میں اللہ اپنے بارے میں الگ لفظ استعمال کرے, صاحبان علم تشریف فرمائے, تو یعنی وہ اپنے لطف و کرم سے اپنے اوپر واجب قرار دے رہا ہے کہ ان علینا للہدی, ہدایت ہم پر خود واجب ہے جو ہم اس کا انتظام کریں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, یہاں بھی اور وہاں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اتنی ذمہ داری کا اعلان, دو باتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو رحمت نہیں دی گئی ہے. ایک ہادی کا انتخاب آپ کریں, دوسرے رزق کا آپ انتظام کریں. یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پریپیئر کرتے ہیں, کھانے کو بناتے ہیں, پکاتے ہیں. بنایا کسی نے نہیں, کسی سائنٹسٹ نے آج تک ایک قطرہ پانی بنایا نہیں ہے. یہ فارمولا بتا دیا ہم کو کہ ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ, H2O پانی کو کہتے ہیں, بس ختم. اور یہ جو آرٹیفیشل رین کرائی گئی ہے تو دماغ صحیح ہو جاتے ہیں. دبئی وغیرہ میں کروائی جاتی ہے نقلی بارش, جو فری میں ہم کو بارش ملتی ہے, وہ اربوں ڈالر خرچ کر کے کچھ گھنٹے کے لیے دبئی میں بارش کروائی جاتی ہے نقلی. تب سمجھ میں آتا ہے کہ بارش کی قیمت کیا ہے جو ہم کو فری میں ادھر سے مل گئی. اور بلا تفریق مذہب و ملت, نہ کاسٹ, نہ کلر, نہ بریج, کسی چیز کا اللہ نے فرق نہیں کیا.
سب کو برابر سے بارش. اسی طرح اس نے ہدایت کی بھی بارش کروائی. آسمان کے پانی کو سمندر اپنے ظرف کے برابر ہی لے لیتا ہے، ندیاں اپنے ظرف کے برابر لیتے ہیں، تالاب اپنے ظرف کے برابر. اب آپ ایک ہومیوپیتھک کی شیشی کو رکھ دیجیے تو وہ اپنے ظرف ہی برابر کو لے گی. بس یہی حال تھا کہ جب بزم رسول میں علم کی بارش ہو رہی تھی تو جو سمندر سے انہوں نے سمندر کی طرح اس علم کو لیا، جو ندی سے ندی کی طرح لیا، اور جن کے ڈھکن بند سے کچھ نہ لیا اور باہر نکل کے پوچھتے تھے کیا کہہ رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ کو علم کے 1000 باپ رسول اللہ نے تعلیم دیے، میں نے ہر باپ سے پھر 1000 باپ پیدا کیے، تو دنیا ابھی تک وہاں پہنچ نہیں سکی ہے. اور دیکھیے اتنی ترقی کے بعد، میں اپنا ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، اس لیے میرا اس میں مطالعہ ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام کوششوں کے باوجود ناسا نے اسپیس میں، آسمان میں جانے کا ایک راستہ تلاش کیا ہے، اور وہ بیت المقدس کے اوپر سے جاتا ہے. یعنی اور کہیں سے راکٹ کہیں بھی چھوڑا جائے گا وہ چکر کاٹتا 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 وہاں پہنچے گا. تو تمام ترقیوں کے باوجود جو اس وقت انتہا کہی جا رہی ہے، یعنی ترقی کا پیرابولا بن گیا ہے، تو ایک راستہ انسان پتہ لگا سکا ہے اسپیس میں جانے کا. اور ہمارا مولا مسجد کوفہ میں فراز منبر سے کہتا ہے کہ میں زمین سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. اللہ اکبر. اس علم کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. مولا کائنات نے چند نمونے پیش کر دیے ہیں تو ان کے علم کا جواب نہیں ہے، اور ایک کتاب چھوڑ گئے ہیں. اس پہ جو ریسرچ کر لے وہ بہت بڑا آیت اللہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے، بہت بڑا فقیہ ہو جاتا ہے. تو اب ہدایت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم پر خود واجب ہے. تو دل چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں بارے الہ، جب تو نے اپنے اوپر کہہ دیا کہ واجب ہے تو بس تو اپنے حاجیوں کو بھیج، انتظام کر. یہ ہم سے باوضو رو بقبلہ مصلی عبادت پر 10 بار یہ ہم سے کیوں کہلوایا اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. بارہ الہ تو کہہ چکا کہ ہم پر خود واجب ہے کہ حاجی کا انتظام کر. تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ جب بہت قیمتی چیزیں بغیر مانگے بغیر گڑ گڑائے دے دی جاتی ہیں تو تم قدر نہیں کرتے ہو. اس مجمع میں اگر مجلس کے بعد علمدار بھائی سب کو 1-1 کلو سونا بانٹیں تو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہوگی. اور پہلے تو کہیں گے پیتل تو نہیں ہے، نقلی تو نہیں ہے، ایسا نہیں. اچھا مل بھی گیا تو اچھا ٹھیک ہے رکھ دو ٹیچی میں. تو چونکہ فلم ملا 1 تولہ، دیکھیں میری بیٹیاں مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں وہ بہتر جانتی ہیں، 1 تولہ جب خریدتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے، اور بہت فخر سے لوگ کہتے ہیں 10 تولے کا ہے یہ، 20 تولہ دیا اپنی بیٹی کو. کہ تولے میں ہم قیمت جان جاتے ہیں، اور کلو میں اگر بلا وجہ مل جائے تو نہیں. تو اللہ نے کہا ایسے نہیں، واجب تو ہم پر ہے. اس کے معنی یہ کہ تم نہ انتظام کرو، ہم بھیجیں گے، ہمارا حاجی ہوگا، ہماری کتاب ہوگی. اور یہ تو تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ جس کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ مینول بھی ہوتا ہے اس کے استعمال کا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمپنی کا آپ فریج خریدیں اور دوسری کمپنی کا مینول لیں، اور جب خراب ہو تو کہیں اور پہنچ جائیں بنوانے تو کہے گا صاحب یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے، اس کی میکینزم اور اس کا سرکٹ وہ جس کمپنی نے بنایا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مینول تو آپ کو دے دیا قرآن کی شکل میں، وہ اللہ کا پروڈکٹ جسے مجلس کی زبان میں کہتے ہیں وہ مظہر اوصاف خدا کون ہے؟ وہ ہم بنائیں گے آپس میں. تو اس نے کہا نہیں، آدمی بھی ہمارا ہوگا، ہادی بھی ہمارا ہوگا، امام ہمارا ہوگا، رسول ہمارا ہوگا، نبی ہمارا ہوگا، اور قرآن کی جو مینول ہے جو قانون ہے وہ بھی ہمارا ہوگا. تمہارا کام عمل کرنا ہوگا، مگر ایسے نہیں وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے مصلی عبادت پہ آؤ. اور دیکھیے اس میں شیعہ سنی جتنے مسلک ہیں سب میں یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب.
جب تک سورہ حمد نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ حد یہ ہے کہ ایک رکعت بھی آپ پڑھیں گے اس وقت حمد پڑھنا ضروری ہے۔ تو حمد اور حمد میں ایک دم سے یہ آیت نہیں رکھی، تو پہلے سپاس نامہ پڑھو، دعا کا سلیقہ سیکھو، پہلے ہماری تعریف کرو اور کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کی بات پیدا ہوتی ہے، میں ظاہر یہ بڑے مجمع کی باتیں ہیں جو میں یہاں پر پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے۔ جیسا عام مسلمانوں میں یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ ہمارا نبی جاہل تھا، کچھ جانتا ہی نہیں تھا، تو سوال یہ پڑ رہا ہے اللہ کے اوپر بات جا رہی ہے کہ اس جاہل سے تو یہ کیوں کہلوا رہا ہے کہ رب العالمین؟ ابھی ایک عالم کا تو پتہ نہیں، عالمین کا رب تو رسول کیا جانے؟ جب تک عالمین کو رونتے ہوئے معراج پہ نہ جائیں اس وقت تک اس آیت کے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ عالمین جن کے طفیل میں پیدا ہوئی ہو، یا احمد لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا۔ تو معلوم ہوا محمد کی محبت میں کائنات پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اسی کی اس حدیث میں آگے بھی ٹکڑا ہے، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اللہ اکبر۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا مقصد ہوتا تو آپ دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب آپ غور فرمائیے اس حدیث کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے جو وجہ تخلیق ہے اپنے باپ کی۔ اب آپ سمجھے کہ اب تو دیکھ کر کے فاطمہ کو کھڑے ہو جاتے تھے، یہ باپ بیٹی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہو رہا ہے، ورنہ یہ سنت ہو جاتی ہم سب کو کرنا پڑتا۔ اصلاً یہ وجہ تخلیق کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے اور کہتے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو اتنا اہم چیز۔ تو آپ نیکی تمام دنیا کے تمام عزم جو ہیں انہوں نے مل کر تمام ترقی کرنے کے بعد بالکل لیٹسٹ آپ پتہ لگا لیجیے، یہی تین چیزیں ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ جتنے بھی عزم ہیں، جتنے بھی فلسفیز ہیں، سب انہی کی ارد گرد گھوم رہی ہیں، لیکن جو حماقت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے روٹی کو مقصد بنا لیا، مکان کو مقصد بنا لیا، کپڑے کو مقصد بنا لیا۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ جب کوئی چیز ہمارا مقصد ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کے اندر جائز اور ناجائز، حرام اور حلال، اسی لیے یہ جتنے عزم ہیں خود ان کے بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ بنی بنائی شریعت سے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں پابندیاں ہیں۔ اسلام میں نہ اپنی مرضی سے آپ کما سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے بھی اصول ہیں، شراب نہیں بیچ سکتے چاہے جتنا منافع ہوتا ہو، میوزیکل انسٹرومنٹس آپ نہیں بیچ سکتے چاہے جتنا فائدہ ہوتا ہو، جوئے سے آپ رقم حاصل نہیں کر سکتے چاہے جتنا فائدہ ہو، چاہے جتنی بھی قسمیں حرام کی اس وقت ہو سکتی ہیں، ناچ گانا ان سب میں چاہے جتنے ڈالر مل رہے ہوں نہیں آپ لے سکتے۔ تو کمانے کا بھی اصول اس نے بتایا اللہ نے کہ ہم جو کہیں اس حساب سے کماؤ، اور یہ بھی نہیں ہے یہ کہہ کے خرچ کرو کہ ہمارا پیسہ۔ ایک جو بنیادی غلطی ہے، ہم لوگ لفظی طور پہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ موت کے وقت کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے معنی نہیں جانتے۔ ان کا فلاں صاحب مر گئے انا للہ، بہت بڑا آپ کانٹریکٹ ہے، بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ کہنا ہی بیکار ہے ہم کو کہ یہ ہمارا پیسہ، یہ ہماری اولاد، یہ ہماری زمین۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ عاریتاً ہم کو حق کے استعمال دے دیا ہے، ورنہ مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، کائنات اس کی ہے۔ اگر وہ دماغ نہ دیتا، اگر وہ ہاتھ پیر نہ دیتا، اگر وہ یہ طاقتیں نہ دیتا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ارے وہ اتنا کریم ہے کہ جب ہماری ماں بھی ہماری مدد نہ کرے تو بطن مادر میں جو ہم کو رزق دیتا رہا اس کریم کو خدا کہتے ہیں، جو 70 ماؤں کی ممتا کے برابر محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی ممتا کو آپ نے دیکھا
کہ وہ چاہے محل کی شہزادی ہو، چاہے وہ جھوپڑے کی رہنے والی غریب ہو، لیکن کیا ممتا ہوتی ہے کہ رات بھر اپنے بچے کو ٹہلاتی رہتی ہے، جبکہ یہاں پر باپ جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے، تھوڑا اس کا بہت کو ہم کہیں نیند خراب ہو رہی ہے، یہ باپ ہے۔ اسی لیے ماں کا 3 درجہ، سنتی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں نافلہ، تو باپ اگر پکارے تو سلام جب پڑھ لیجئے تب جائیے، اور اگر ماں پکارے تو آپ کو وہیں پہ نماز توڑ دینا ہے۔ کیوں؟ باپ کے آواز پر لبیک کہنا ہے واجب، اور نماز پڑھ رہے تھے سنت، تو واجب کو ترک کر کے سنت کی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ لیجیے آپ ماں کا درجہ۔ ان ایک ماں کا دنیا کو جواب نہیں لا پا رہی ہے، کیا ممتا ہوتی ہے، کیا تڑپ ہوتی ہے۔ ہم لوگ حق، امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب تم نے بستر پر پیشاب کر کیا اور کپڑے تمہارے گیلے ہو گئے، تو اس کو جو تمہاری ماں نے تبدیل کر دیا تھا اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ پوری زندگی کیا کیا اور اپنا خون جگر پلا کے ہم کو پال دیا۔ اللہ، اس کو 70 گنا کر دیجیے آپ، اب سوچیے وہ کتنا کریم ہے۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں، مصلی عبادت پر آؤ اور پہلے یہ اعتراف کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، جتنی تعریفیں یعنی کسی کی تعریف کی جائے، میں تعریف کروں اس کی کہ بہت اچھی آواز کیچ کرتا ہے، تو یہ خود تک تھوڑی کچھ کرتا ہے، معلوم ہے اس کو جس نے بنایا تھا اس کی تعریف ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بھی تو اللہ نے ہم کو ذہن دیا اور طاقت دیا، تو تعریف ہوگی اس کی، پلٹ جائے گی خدا کی طرف۔ تو آپ کسی کی بھی تعریف جب بھی کیجئے، وہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہ پہلے اعتراف کیا، تو دیکھیے کتنا، اب اندازہ لگائیے ہم نے تو اسلام کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا، اور جاہلوں نے چونکہ جب سے اسلام پر قبضہ کر لیا تو وہ صحیح اسلام کی تعلیمات ہی نہیں آئیں۔ پہلا جملہ خدا کہلوا رہا، کتنی پروگریسو اپروچ ہے کہ یعنی بہت سمجھ کے پڑھنے والا جب پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ کو اس مادی عالم سے آپ کے ذہن کو اٹھا دیا اوپر کہ اور بھی اس کے اوپر سوچو، خالی تمہاری ترقیاں یہاں تک محدود نہیں ہے، اگر تم ہم سے رابطہ کر لو تو عوالم تک تمہاری گرفت میں آ سکتے ہیں، اور تب تم کو اندازہ ہوگا ایک فیملی کو چلانے میں کیا زحمتیں تم کو ہو رہی ہیں۔ ہم عالمین کے رب ہیں، جہاں جہاں ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں مخلوق ہیں۔ میں نے ایک سائنس کے جورنل میں پڑھا کہ 3000 ڈگری سیلسیس پر جوالامکھی میں ایک کیڑا، اس کے منہ میں ایک پتی تھی اور اس کو چبا رہا تھا۔ وہ خدا وہ رازق ہے تو جو 3000 ڈگری سیلسیس میں بھی ہمالیہ کی چوٹی پر جو کیڑا رہتا ہے اس کو جو بائیڈن جا کے ریس دیں گے، یہ پوٹن جا کے ریس دیں گے، یہ مودی جا کے ریس دیں گے، ارے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے سر میں جوئیں کتنی ہیں، سر میں بال کتنے ہیں، سوچیے آپ ذرا۔ پہلے یہ اعتراف کروا لیا گیا، اس کے بعد کہا گیا الرحمن الرحیم۔ اب اس کی رحمانیت اور رحیمیت، ہر لفظ جو ہے پوری مجلس سے آتا ہے کہ وہ دنیا کے میں بھی رحم کر رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب خاص رحمت ہوگی مومنین پر جو آخرت میں ہوگی، یہ اعتراف کر لیا۔ اب اس کے بعد سمجھ کے جب ہم پڑھیں نماز کو، آپ یقین جانیے 2 رکعت نماز میں بہت ہی لذت بھی ملے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ اولاً تو یہ خیال کیا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ظاہر مشکل ہے تمہارے لیے نہیں ہو پائے گا، تو یہ تو بالکل طے ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آفس میں معلوم ہو جائے کہ باس ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جو آج کا سسٹم ہے کہ سرویلنس کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، CC کیمرے، تو کام کا انداز بدل جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جبکہ ان کو داؤں دیا بھی جا سکتا ہے جو ہمارے باس صاحب ہیں۔ اب سوچیے اللہ دیکھ رہا ہے، بس ظاہر ہے کہ سارا ذہن ہمارا، اس لیے کہ نماز کو جمناسٹک تو ہے نہیں کہ اٹھے بیٹھے، خضوع اور خشوع۔ کیا نماز شاہ تھی ایمان ارکانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ نماز ہمارے لیے نمونہ ہے کربلا کی۔ تو اعتراف کیا مالک یوم الدین،
جو اس قیامت کے دن کا مالک. اب یہاں تک دیکھیے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سب تھرڈ پرسن میں صیغے چل رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے. دھیرے 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 تھرڈ پرسن یعنی غائب سے ایک دم سے نمازی کو یہ لگا کہ ارے خدا آ گیا کیا بالکل سامنے ہمارے مشاہدے کے. تو اب کی گفتگو شروع ہو گئی سیکنڈ پرسن میں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ابھی تک تھا اس خدا اس خدا اس خدا، اب کیا ہے بالکل گفتگو شروع ہو گئی. لذت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور آپ یقین یعنی عشاء کی نماز ختم ہوتی تو ہم مصلی سے اٹھتے نا کہ جلدی سے پھر فجر کا موقع آئے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے میرا تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. یہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور نماز میں آپ اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے ابھی پرائم منسٹر ہم کو بلا لیں اور 10 منٹ کا اپائنٹمنٹ ہو جائے تو ہم فوٹو لگائیں گے اپنے گھروں میں مودی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور فلاں سے بات کرتے ہوئے. کیا اوقات ہیں ان کی، یعنی جو ووٹوں کی بیساکھیوں سے بنے ہیں. جو بیساکھیاں ٹوٹ جائیں تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب پوچھیے سب اس سے بش سے امریکہ کے پریزیڈنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں ہیں وہ گاؤں میں پولٹری فارم کھولے ہوئے ہیں اس وقت. ختم کہانی. اب اوباما کہاں ہے؟ نو ون نوز. یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. آپ اندازہ لگائیے اللہ نے ہم کو منہ لگا لیا 5 بار، اس لیے اس نے زیادہ کہا بھی نہیں ہے. 17 رکعت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، کیسے ایلوکیٹ کیا. اچھا ابھی سو کے اٹھے ہو 2 رکعت، ایک ہلکی سی جمناسٹک بھی ہے، اور بس تم اس سے زیادہ تمہارا دل لگ نہیں پائے گا، ہم جانتے ہیں ہم خالق ہیں تمہارے. 2 رکعت پڑھ لو. اب آگے تمہاری ذوق عبادت پر ہے. 2 رکعت تو ہو گئی کمپلسری، تو کمپلسری پڑھنا چاہتے ہو کمپلسری پڑھ کے ہٹ جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں. اب تمہارا ذوق ہے، اگر دل چاہتا ہے نافلہ پڑھو، اس کے پہلے نماز شب ہے وہ پڑھو، جتنا دل چاہے پڑھو. اس لیے ایک محاورہ ہے اسکائی از دا لمٹ اینڈ دیر از نو اسکائی. آسمان حد ہے کہاں آسمان؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی نگاہوں کا دھوکہ ہے. 7 رنگ ہیں، ان میں سے جو نیلا رنگ ہے وہ ریفریکٹ ہو کے آپ کی آنکھوں میں واپس آتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آسمان ہے یہ نیلے رنگ کا. وہ ہے نہیں ایگزیکٹلی نیلے رنگ کا. وہ کہاں ہے ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچ پایا. ارے بھائی بہت اوڑے تو چاند پر جو سب سے قریب ہے، مریخ پر کمندے ہیں. ابھی آپ کتنے سیارے اور ہیں، نیپچون اور پلوٹون تک جائیے تو یہ ایک سولر فیملی جب یہ بہت سی مل جاتی ہیں تو گیلیکسیز بنتی ہیں. جب بہت سی گیلیکسیز مل جاتی ہیں تو یونیورس بنتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنی قدرت سے روز اپنی کائنات کو وسعت دیتے جا رہے ہیں. میں نے خود پڑھا ہے جو مسٹیریس یونیورس میں سر ولیم جیمز جینز بہت بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ آج شام تک ہم اپنی اسٹڈی کو جہاں پہ روکتے ہیں، جب نیکسٹ جو ہے پھر شروع کرتے ہیں دوربین سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات تو اور بڑھ گئی، ہماری اسٹڈی تو پیچھے رہ گئی. تو اس نے قرآن کی اس آیت کو جب پڑھا تو حیرت میں ڈوب گیا. کہا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اسی کوئی بندہ مکے میں بیٹھ کر کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. اب اندازہ اس کائنات کی تھا جہاں تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے. وہ اس نے ہم کو منہ لگا لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 2 رکعت یہ پڑھ لو. اچھا ٹھیک ہے اپنا کام کاج کرو، اور پھر تم ظہر کے وقت پھر حاضری دے دو، اور پھر عصر کے وقت پھر. اب یہیں پہ ایک سوال کر لوں کہ ایک طرف تو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے اور باقی ظہر تک ہم فالتو. اور مقصد حیات یعنی جب تک سانس آتی جاتی رہے ہم کو پیدا کیوں اللہ نے کیا؟ عبادت کرتے رہیں. تو عقل کہتی ہے اور تعلیمات معصومین بھی کہتی ہیں وہ کتنا کریم ہے. اس نے کہا عبادتوں میں جو سب سے بڑی ہے عبادت اس کا نام ہے نماز. عماد الدین ہے، عمارت کے کھمبا ہے، کھمبے ہٹ جائیں گے تو پوری عمارت گر جائے گی. اب اس کے بعد اس نے کہا
ہر سانس تمہاری عبادت ہے اگر ہماری مرضی کے مطابق ہے. تم کھیت پہ گئے عبادت ہماری خاطر، ہم ہی نے کہا تھا، اسی لیے ہم نے تم کو 24 گھنٹے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، لیکن ہم خالق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم کو اور بھی ضروریات ہیں. تو جو ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہے یہ عبادت ہے. آپ یہاں جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. نماز کے بعد جو سب سے اچھی عبادت ہو سکتی ہے وہ اس وقت آپ یہ، اس لیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ محافظ صلاۃ کا ذکر سن رہے ہیں. یہ نماز ہی نہ ہوتی آپ کے پاس. بنام سنت خلیفہ رسول یزید لعنت اللہ جو شراب پی رہا تھا، رسول اللہ کے جانے کے 50 سال کے اندر یہ انقلاب ہو گیا کہ مروان کہتا ہے صبح کی نماز میں شراب کے نشے میں شراب کی قے کر کے کہ کہو تو اور پڑھا دوں، اور اتنے پاگل ان کے پیچھے پڑھنے والے ہیں کہ جو کہتے ہیں جیسا امیر المومنین استغفر اللہ. 1400 سال کے بعد کیا میری یہ ہمت ہے کہ بحیثیت پیش نماز کے میں یہ کہوں کہ کہیے تو آپ لوگ مغرب کی آج 5 پڑھا دیا ہے، تو لوگ پکڑ کے کھینچ لیں گے اور کہیں گے آپ کو کس نے پیش نماز بنایا؟ کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کیا کہ نماز پڑھائیے تبھی اچھی ہو جائے گی آپ کی. یہ ہمت کہاں سے آئی؟ بنام اسلام. اور ہسٹری کی بکس میں جنرل نالج کے طور پر یہ لکھا رہتا، جس کو ہندو بھی پڑھتے ہیں، کرسچن بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جنرل نالج ہے. 1400 برس پہلے ایک دھرم آیا تھا جس کا نام اسلام تھا، بہت بڑھیا مذہب تھا. ایک سنتے کتاب بھی تھی کوئی، اور ایک نبی بھی آئے تھے، اور انہی کے انویائیوں نے، ماننے والوں نے ان کے نواسیوں کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا. سواہا. یہ ہوتا اسلام. جب 50 سال میں اتنا ٹلواؤ ہو گیا، یعنی آج تک مسلمان یہ نہ طے کر سکے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ کھول کے. آج تک مسلمان مل کر کے یہ طے نہ کر سکے کہ روزہ کس وقت چاہیے کھولنا. یہ سب ہمارے لیے سب یہ ٹریجڈیز ہیں، یہ المیہ ہے کہ بھئی ایک بار طے کرو نا. اب مجھے مجبوراً یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے، محلے والے نہیں بتا پائیں گے، گھر والے بتائیں گے. جب گاندھی فلم بنائی گئی جو 2 اکتوبر کو آپ کو دکھائی جاتی ہے، ایک انگریز نے بنائی ہے، تو اس کو کلکتہ کی لائبریری میں بٹھا دیجیے گا کتابوں کے بیچ میں، تو بہت دیر اس نے کہا کچھ کیا، پھر اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا. گاندھی کے بارے میں کتابوں سے نہیں معلوم ہوگا، گاندھی کے گھر والوں سے ملاقات کرواؤ تب سچی بات ملے گی کہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، کیسے. یعنی گاندھی ایسی شخصیت پر بھی فلم بنے تو اب میں مجلسی لفظ استعمال کروں کہ اہل بیت سے پوچھا جائے گا. گھر والوں پر رسول کے بارے میں وہ بتائیں گے جو 38 سال کے بعد تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون بتائے گا؟ آپ کو پتا ہے جن کو کافر کہہ کے آپ نے ٹال دیا، ابو طالب کے بغیر ولادت رسول کی تحقیق نہیں ہو سکتی. وہ بتائیں گے، ان کی گودیوں میں کھیلے پلے بڑے ہیں. ابھی تو میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ ہے، ابھی تو کوئی رضی اللہ پہ آیا ہی نہیں ہے. جتنے رضی اللہ ہے سب مشرک ہیں، سب کافر ہیں، بھیڑ چرا رہے ہیں. ابھی کیا پتا کہ رسول کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھیلا ہوا ایک موضوع ہے. تو اب جب اتنا آپ نے کہا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین. اب دیکھیے بھائی لوگوں نے، ہمارے وہابیوں نے یہیں سے نکال لیا. یہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ مل جائے ہدایت سے دور کروا دیں، کیونکہ نماز میں کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بس اسی سے مدد چاہتے ہیں. چلیے ہم نے مان لیا. اب بیمار پڑے رہیے، ڈاکٹر پاس جائیے گا نہیں، اور یہی پڑھتے رہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ کے مرنے تک اللہ آپ پاس آتا ہے. پہلی بات تو اللہ وہ اللہ نہیں، وہ دیوی دیوتا تو ہے نہیں کہ وہ آتا ہے، جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. نہ وہ کسی مکان میں ہے، نہ وہ کسی زمان میں ہے. اس کی صفت کو بھی آپ نہیں درک کر سکتے. اگر یہ اہل بیت نے اور ہم کو قرآن نے جو نہ بتا دی ہوتی تو ہم تو تعریف بھی اس کی نہ کر پاتے. کرتے تعریف ہو جاتی برائی، اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اگر اپنے ذہن سے ہم خدا کو مانیں تو جتنے ذہن ہیں اتنے خدا بن جائیں گے. اس لیے میرے بچوں خاص طور سے یاد رکھیے گا، آپ یوں کہا کریے دعا کے لیے، اے رب محمد. ہم کیا یعنی اے رب علی، اے رب فاطمہ، اے رب حسن،
اے رب حسین، اس لیے کہ اپنے ذہن کے کارخانے میں اگر ڈھالیے گا تو جتنا جیسا آپ کا ذہن ہے، فکر ہے، ویسا خدا آپ کے تصور میں آ جائے گا۔ اور یہی ریزن ہے بت پرستی کی، کہ جیسے جیسے سوچا ویسے ویسے ڈھال لیا اور بت بنتے چلے گئے جی۔ تو اصل آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے میں ہم بس تیری مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تیری عبادت بھی آسان کام نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں، تو اس عبادت کی توفیق کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں۔ بھائی لوگوں نے یہ نکال لیا کہ اب یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، اب یا محمد نہیں کہہ سکتے، کہاں سے نکالتے ہیں؟ دیکھیے وہ شفاعت نہیں، ارے وہ کافروں کے لیے آئے تھے قرآن میں جہاں کہا گیا ہے کہ ان کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی ان کو فائدہ نہیں، ورنہ خود یار آیت الکرسی پڑھو، اسی میں لکھا ہوا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے علاوہ ان کے جس کو اذن مل جائے۔ آیت میں خود یہ ایکسپشن ہے کہ اللہ جس کو اذن دے دے، اور یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے، کیا معنی ہے؟ یعنی تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک صلوات تو اپنے اوپر اس نے واجب قرار دیا کہ ہم ہدایت کریں گے، اور کہا تم پہلے آؤ، اور گڑ گڑا کے، اور یہ یاد رہے آپ کو کہ دن بھر کی صرف فرض نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو 10 بار تو کہنا ہی پڑے گا یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ 2 رکعت، دونوں رکعتوں میں الحمد پڑھتے ہیں آپ، تیسری چوتھی میں اختیار ہے آپ کو، پہلی اور دوسری میں سب کو پڑھنا ہے، شیعہ سنی کوئی صاحب بھی ہوں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ اب دیکھیں یہاں ترجمے میں بھی ہے، اہل بیت کے درد سے جب آدمی ہٹ جائے گا، رسول اللہ فرما گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گہرا قدر چیزیں بھیجے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ یہاں بھی داؤں لگایا گیا ہے، رسول نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، دیکھا ایک حدیث میں ہے، تو سنت سے مراد کیا ہے؟ یہی تو بتائیں گے کہ سنت کیا ہے، جن کے پاس علم رسول ہے، زقن زقا جن کو مولا فرماتے ہیں ایسے مجھے رسول نے علم چگا دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو علم چگاتی ہے، یعنی پورا دانہ نہیں، پہلے وہ منہ میں گھلاتی ہے، گھلاتے، یعنی جو بچہ اس کے لائق ہو جائے گا اس کو لے سکے، زقن زقا۔ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو بہت سی آیتوں میں ادھر ادھر کیا ہے، تو اب اعلان ہوا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم حاجی کا انتظام کریں گے، ہم نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن جیسے رزق کا ہم نے وعدہ کیا، لیکن تم سے بتایا کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ہم نے انبیاء سے بھی محنت لیا، کام لیا، اس کے بغیر ان کو نہیں دیا، تو پھر تم کو کیسے دیں گے؟ تو کوشش تم کرو لیکن نتیجہ ہمارے حوالے کرو، ہم دیتے ہیں سب کچھ تم کو، یہ انتظام۔ اب ان میں سے جب ہم تم کو دے دیں تو تم ہماری راہ میں کیا خرچ کر سکتے ہو؟ تو جو قیمتی، دیکھیے ہمارے ایک مزاج بن گیا ہے کہ رات کا سڑا ہوا باسی کھانا ہم فقیر کو دے دیتے ہیں، تو ہم اس کسوٹی پہ نہیں آ پائے۔ سب سے پرانا کپڑا جو کبھی نہیں پہنیں گے وہ دے دیا، اسے انفاق نہیں کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں خود پسند ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو مل جائے سیرت معصومین میں، عید کی رات ہے، مولا کائنات اپنے غلام کو لے کر کے دکان پر آئے اور کپڑا پسند کر رہے ہیں، جو قیمتی اور اچھا کپڑا تھا وہ قمبر کو دیا، اور جو ردی ٹائپ کا تھا وہ خود لیا، تو قمبر نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا مولا ارے میں غلام، میں غریب، میں فقیر، اور یہ آپ اتنا قیمتی۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ چمار کو چمار کہہ کے جب آپ ریزرویشن دے رہے ہیں گورنمنٹ، تو اس کے ذہن سے وہ آپ نے وہ فکر تو ہٹائی نہیں، وہ تو شیڈول کاسٹ ہی رہا بیچارہ،
گورنر بننے کے بعد بھی اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی یہ کہہ کے نہیں اس کو دیا جاتا. مولا اگر یہ کہہ دیتے پیغمبر تم غلام ہو اور ہمارے یہاں نوکروں کو اچھا سلوک ہوتا ہے, تو غلامی ذہن سے نہ جا پاتی قمبر کے. آپ نے کیا فرمایا, قمبر تم جوان ہو, یہ کپڑا تم کو زیب دیتا ہے, میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں, میں یہ پہن لوں گا. یعنی ہم کو سلیقہ دکھایا کہ ایک تو اچھی چیز دیجئے, دوسرے یہ جتا کے نہیں کہ ہمارے یہاں تو نوکروں کو یوں بانٹا جاتا ہے اور ہم لوگ تو بڑے نوکروں کا خیال کرتے ہیں. تو اس کے ذہن سے جو نوکر پن, اس ذہنیت کو مٹائیے اور اس کو یہ بتائیے کہ سب انسان برابر ہیں. اور کوئی معصوم کے کلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو حقیر نہ جانیے. امام نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ ولی خدا ہو. اس مجمع میں کسی کو کیا پتا کہ کس کی نمازوں کا کیا مرتبہ ہے. بھئی یہ ظاہر کہہ رہا ہے ہم لوگ کے حلیہ سے کہ آپ ہم کو عالم سمجھ رہے ہیں اور ہم نے قلت چھانٹ دیا, ہم نے یہ پڑھ دیا, ہم نے وہ پڑھ دیا. کچھ پتا وتا نہیں کسی کا. بسم اللہ پر ایک مولانا نے تقریر کیا اور اس کے فضائل بتائے کہ جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں سب ہو جائیں گے, سب ہو جائیں گے, سب. تو ایک گھسیارا بھی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں, اس کے دل میں اتر گئی بات. وہ ندی تیر کر کے آتا تھا, ایک گٹھر گھاس بیچتا تھا, پھر شام کو گھر چلا جاتا تھا. اب جو اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے گٹھر لیا اور پانی پہ کھڑا ہو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چل دیا. ایک بار, دو بار, تین بار, 10 چکر لگا رہا ہے, گھاس بیچتا چلا جا رہا ہے. جب کافی پیسہ ہو گیا تو سوچا کہ لاؤ مولانا کی دعوت کر دیں جنہوں نے یہ بتایا تھا. اب جب وہ آیا تو ان کا ہاں ہاں ماشاء اللہ جزاک اللہ فلاں یہ وہ. اب تیار ہو کے اپنی شیروانی انگرکھا جو بھی تھا پہنا اور ٹوپی لگائی, آئینے میں دیکھا, اب تیار چھڑی وڑی لے کے چلے. اب جب ندی کنارے پہنچے تو پوچھا بھیا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو وہ تو مولانا ندی کے اس طرف ہے. کہا تو احمق, ارے بوٹ کشتی جہاز کچھ کیسے جاؤں گا؟ ان کا ویسے ہی جائیے گا جیسے بیان کر رہے تھے. یہ دیکھیے, یہ کہے کہ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مولانا کو اپنی اوقات سمجھ میں آئی کہ لقلقہ لسانی الگ ہے, لپ سروس الگ ہے, اور دل میں کیا بات اتر جائے. ہماری آپ کے بھی فرائض بھی آتا ہے, اس لیے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو ہم پہلے عمل کریں اپنے کو, یعنی غور کر کے وہی کہیں جو کر سکتے ہیں, تو پھر بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرے بچے کو منع کر دیجیے, مٹھاس بہت کھاتا ہے. رسول اللہ نے کہا 3 دن بعد لانا. 3 دن بعد وہ لے کے آئی. آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا مٹھاس زیادہ نہیں کھائے کرو, نقصان دہ. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے. ان کا اس وقت مجھے کہنے میں شرم آ رہی تھی, میں خود گوڑ کا بہت شوقین ہوں, مٹھاس کھاتے, سنت رسول ہے کھانا کھانا, اور میں ڈائبٹک ہونے کے باوجود سنت رسول پر عمل کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. ڈاکٹر کی سنیں یا رسول اللہ کی سنیں. تو حضور والا یہ مزاج اسلام نے بنایا کہ جو قیمتی سے قیمتی شے ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیجیے, چاہے وہ روٹی کھانے کی شکل میں ہو, چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو, اور چاہے وہ مکان سے. اب اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرے گا. اور بس میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو, ایک قیمتی بات یہ کہنا ضروری ہے کہ دیکھیے جو عبادات ہیں اسلام میں, اس کا مزاج آپ دیکھیے اس کے پیچھے کہ آپ کو جذبہ قربانی اور جذبہ ایثار کو سیکل کیا جا رہا ہے, پالش کیا جا رہا ہے. یہ نماز بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹھے ہو بیٹھے ہو, یہ پڑھا وہ پڑھا, اس کے پیچھے جذبہ دیکھیے. سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے آپ کو اس کائنات میں دیا ہے وہ ہے ٹائم, وقت, جس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے. ویسٹ کی ترقی, مغرب کے ملکوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ان کا ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹڈ ہے. ہمارے یہاں مجلس کا ٹائم ہے 9 شروع ہوگی 10 بجے. یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس حسین کے ماننے والے کہ اس نے 13 گھنٹے میں وہ سب کر دیا جو رسول نے 23 سال میں کیا, سمیٹ دیا انبیاء کی محنتوں کو. اسے حسین کہتے ہیں. بھوک اور پیاس کے بعد کتنا ایکٹیو ہے. اور میں لفظ کا صحیح استعمال کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں خود انگریزی کا استاد بھی رہ چکا ہوں, ورنہ ہمارے یہاں جو لفظ کو برباد کر دیا گیا. اس سے زیادہ اسمارٹ کوئی نہ ملے گا. تو وقت اتنا پنکچوئل, اتنا کیلکولیٹڈ,
ایک دن میں 72 قربانیاں بھی دینا ہے، اندازہ لگائیے آپ. اور پھر ایسی نماز، ہماری نماز. تو ہم سے اللہ نے وقت کی قربانی مانگی کہ تمہارے پاس قیمتی وقت ہے، ہمیں نے دیا ہے. اب تم جس پوسٹ پر ہو تو ظاہر ہے کہ کسی کمپنی کے سی ای او یا ایم ڈی کا ٹائم الگ ہے اور چپراسی کے ٹائم کی ویلو الگ ہے. وہ میٹنگ کے بیچ میں اس کو ایک دم سے یاد آ گیا کہ ارے ابھی ظہرین نہیں پڑھی، تو اس کی سوچیے نماز کتنی قیمتی ہے کہ وہ بڑی میٹنگ میں تھے جہاں تمام ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے تھے، وہ جلدی سے آیا، وضو کیا اور نماز پڑھی اس نے. اور ایک صاحب ریٹائرڈ ہیں ہم لوگ ٹائپ، اب بھی نماز نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ کچھ دن بعد تو ہماری کمر خود ہی رکوع میں چلی جائے گی، اور ہوگا تو سجدے میں چلے جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ ہندوؤں سے ہمارے یہاں مزاج بنا ہے 70-75 سال کے ہو جائیں گے تب حج کریں گے. یعنی رشوت لے چکے، زمین غصب کر چکے، جھگڑا کر چکے، بے ایمانی کر چکے، سب جب کر لیا تو ہندو جو ہے تیرتھ یاترا کے لیے نکلتے ہیں چاروں دھام کی کہ وہیں بھی جا کے مر جائیں. تو اب آئے مکے میں مر جاتے. کیوں مر جاتے آپ؟ مکے کیوں گندہ کر رہے ہیں آپ؟ جہاں کہ وہیں رہیے. اور ویسے بھی لاکھ یہاں دفن کروا دیے جائیں، اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر ٹرانسفر ہوتا ہے. جی، اور یہ بھی یاد رہے اگر اس لائق ہیں ہم میں آپ میں سے کوئی صاحب تو دفن ہوں گے اپنے گاؤں میں اور اسی رات ہم کو بعد السلام پہنچا دیا جائے. اور پیسے کی بوتے پر یہاں آ کے بالکل سرہانے دفن کروا لیا، بہت بڑے بادشاہ تھے ہم، تو فوراً حکم ہوتا ہے لے جاؤ اس کو یہاں سے. اب اس پہ فخر کوئی نہ کرے کہ کون کس کے بغل میں دفن ہے. جی، مسئلہ یہ نہیں آپ کا دور تھا آپ دفن ہو گئے، اب کہاں ہیں یہ پتہ لگا کہ بتائیے ہم کو آپ. اور اگر ہیں تو کوئی کرامت تو آج تک نہیں دکھائی دی ہم کو، کوئی کرامت، کوئی معجزہ 1400 سال سے آپ بتا دیجئے کہ وہاں پہ ہوا ہو. نہیں ہوا. تو اب نماز پڑھوا کے آپ سے وقت کی قربانی مانگی گئی ہے کہ قیمتی وقت میں سے ہماری راہ میں کچھ وقت نکال سکتے ہو. میں خود اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جلدی 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 ساری جلدی ہماری، تب یعنی ہم اتنے اسمارٹ اور اتنے ایکٹیو اور اتنے وہ ہو جاتے ہیں ابھی 10 منٹ کھڑے بکواس کر سکتے ہیں باہر اللہ کے لیے، جبکہ وقت اسی نے دیا ہے. آگے وقت لگا کے نماز پڑھیے. اسے یہ دل اتنا آسان نہیں کہ ہم نے کھٹ کا آن کیا اور خدا کی طرف متوجہ ہوا. ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ماحول بنوایا گیا. پہلے وضو کرو، ماحول شروع ہو گیا. مصلی ڈھونڈو کہاں ہے، بھائی قبلہ کدھر ہے، یہ سب ماحول بن رہا ہے. جیسے اس مجلس میں جو آج ہمارے یہاں ماحول نہیں بن پاتا وہ کیوں؟ پہلے لوگ گاؤں میں تھے، شہروں سب جانتے ہیں اور ہماری عمر کے سبھی لوگ جانتے ہیں، چارپائیاں الٹ دی جاتی تھیں کہ اب چارپائی پہ نہیں لیٹیں گے. عورتیں کنگھی نہیں کرتی، بال اجڑے، پرانے کپڑے، اور یہ کالے رنگ کے کپڑے بلا وجہ نہیں، یہ علامت ہے غم کی، تاکہ دوسرا کسی کے ہم ساتھ پہ سب کو روک روک کے نہیں بتا پائیں گے کہ ہمارے نواسہ رسول شہید ہو گئے. وہ پوچھے گا کہ بھیا کل تو تم لال پہنے تھے، کل تو تم پیلا پہنے تھے، کل تو تم نیلا پہنے تھے، آج ایک دم سے پوری قوم تمہاری. تو ہم کو فوراً موقع مل گیا، بہانہ مل گیا کہ بھائی ہم کیا کریں، وہ ہمارے حسین میں بچوں کو شہید کر دیے گئے. تو ماحول بنتا ہے نماز کے لیے بھی، وہ ماحول بنانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے بس کھڑے ہو گئے. اچھا پھر قرات، اچھا لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ خالی مولوی مولانا کا کام ہے. قرات ہر مسلمان پر واجب ہے. فن الگ ہے، تجوید کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ فن کا مظاہرہ کریں. یعنی مخارج سین اور صاد میں فرق ہو. یہ آپ کو سنا ہوا ہے، دہرا رہا ہوں کہ اللہم صلی معاذ اللہ استغفر اللہ کہا، یعنی سین سے نکل گیا. سین کا مطلب یہ ہلکا صلی، اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ اہل بیت کو قتل کر دو. اور اگر صاد سے کہا پیچھے اس کو رول بیک کیجئے، صاد صلی علی کا مطلب رحمت نازل کر. جیسے آپ نے کہا بسم اللہ تو اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور سین سے اسم تو یہ نون ہے، اللہ کے نام سے آپ شروع کر رہے ہیں. ایسی زبر زیر کا ہے وہ دین. آپ نے پڑھ دیا دین، تو دین کہتے ہیں قرضے کو، یعنی دین یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز کیا؟ قرضہ. تو زبر زیر کا. اور دنیا کی کوئی زبان، ایسے لینگویج ٹیچر میں کہہ رہا ہوں،
کہ فونیٹکس سے میننگ نہیں بدلتے کہیں، ساؤنڈ سے میننگ نہیں بدلتا. یعنی آپ بیوٹیفل کہیں یا بیوٹیفل کہیں، دونوں کے مطلب ایک. خالی معلوموں کا دیہاتی ہے. عربی وہ واحد زبان ہے جس میں فونیٹکس یعنی ادائیگی سے معنی بدل جاتے ہیں، مخارج. آپ اپنی کوشش بھر جان جائیے کہ تے میں اور قوا میں فرق کیا ہے، سین میں اور صاد میں فرق کیا ہے، واد میں اور غو میں اور زال میں اور زے میں کیا فرق ہے. اس کے بعد آپ تو یہ نہیں کہا کہ فن کا مطالعہ، آپ کے علم میں ہو یہ فرق ہے، اور آپ وہی کوشش کیجئے، پھر جو ہوگا وہ اللہ قبول کرے گا. جناب بلال پوری کوشش کر کے کہتے تھے کہ اشہدو، لیکن چونکہ دیہاتی تھے تو منہ سے نکلتا تھا اشہدو، تو فصحائے عرب نے اعتراض کیا، اس لیے کہ وہ تو حبش کے تھے. تو جبرائیل نے آگے کہا کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے، اس لیے کہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ شعاف کو نہیں دیکھتا ہے. تو اتنی کوشش ہو ہمارے پاس کہ ہم اس کو پڑھیں. اور ظاہر ہے پھر یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا انداز ہی بدل جائے گا. اب اس کے بعد ظاہر ہے ہم جب اس طرح سے پڑھیں گے نماز کو تو اس نماز کے لیے کچھ وقت، اور وہ بھی دیکھیے الگ الگ ہے. صبح کے وقت 2 رکعت ہے، 4، پھر عصر، پھر مغرب کے عشاء 17 منٹ. اب آپ کے ذوق پر ہے کہ آپ جتنا دل چاہے جو نوافل ہیں ان کو پڑھیے. اور 2 رکعت نماز سنت ہر وقت کہیں پڑھ سکتے ہیں. سواری بیٹھ کے پڑھیے، چلتے یہاں سے جائیے حرم اور راستے پر پہنچتے ہوئے چلے جائیے. آنکھ بند کر کے، آنکھ کھول کر کے اس کو معیار بنا لیجیے. آپ نے یہ بند کیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی العلی. مگر ٹریفک کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ کہیے گا ٹکرا جائیے کہ مولانا کے ہاتھ. یعنی ہر وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. بس میں جلدی سمیٹ رہا ہوں. اب سوال نمبر 2 آیا. وقت کے امتحان میں پاس ہو گئے، داخل کر لیا. اب بھوک اور پیاس کے امتحان لیا روزے کی شکل میں. کہ ہمارے ذیے برس سے ہم کو پتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے ہی تمہیں صفت پیدا کی ہے. ہماری راہ میں 14، 15، 16 گھنٹہ بھوکے رہ سکتے ہو. جب عشق مجازی میں جس سے تم کو محبت ہو سکتی ہے، اس کے لیے دھوپ میں کھڑے رہ سکتے ہو، اس کے لیے بھوکے رہ سکتے ہو، اس کے لیے پہاڑ کو توڑ کر کے ندی بنا سکتے ہو، تو ہمارے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ 15 گھنٹہ بھوکے پیاس. اور پھر دیکھو ہم نے ہر عبادت میں، وضو میں اور نماز میں آپ سو گئے تو گیا. روزہ ہی وہ عبادت ہے جتنا سو اتنا ہی ثواب. کیوں؟ جاگ کے روزہ ہی رکھنا بہت مشکل ہے. آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، فکر کا روزہ. غلط بات بھی نہ سوچی جائے. ہم تو فاقہ کرتے ہیں، ایک بھی روزہ ابھی تک رکھ نہیں پایا ایسا کہ جو روزہ ہو، بھوکے رہے، کہیں نگاہ غلط نہ پڑے. اس میں کچھ ہماری غلطی ہے، کچھ ماحول کی غلطی ہے. اب سڑک پہ کیا پٹی باندھ کے چلیں؟ چاروں طرف بے پردہ عورتیں ٹہل لیں گی، کیا کریں؟ کیسے چلیں؟ جہاں بیٹھ جائیے تو محفل کی زینت ہی غیبت سے ہوتی ہے. بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. اس وقت تو گیا بات ہی نہیں ہوتی جب تک برائیاں نہ ہو جائیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. تو کان سے بھی نہیں، اور خود بول رہے ہیں تو جو کچھ بول رہے ہیں وہ بھی آل فور اس وقت ہے. جو لٹریچر ہے، جو ماحول ہے، جو ڈائلاگس ہمارے سامنے بولے جاتے ہیں وہی ہم دہراتے ہیں. تو وقت کے امتحان میں کامیاب ہوئے بشکل نماز، بھوک اور پیاس میں کامیاب ہوئے بشکل روزہ. اب جس سے سوال آگے بڑھا کہ اچھا تم اپنا قیمتی مال خرچ کر کے، محبت کا تقاضا ہے، ایک بار جب تم مستطیع ہو جاؤ تو کبھی ہمارے گھر بھی آ جاؤ حج کرنے. جب تم طواف کرو گے، اور آپ کے لوگوں کے لیے طواف کا لطف ہی الگ ہے. اور لوگ ہیں جو چکر کاٹتے ہیں، ہم ولادت خانہ علی کے طواف کرتے ہیں. دل میں محبت علی رکھ کے اسے جتنے جھٹکے لگتے ہیں طواف میں اتنا ہم کو مزہ آتا ہے کہ مولا اسی کے مرکز میں جو آپ کی ولادت ہوئی تھی، ہم آپ پر سے مثل پروانے کے نثار ہو رہے ہیں. اور اس اگر طواف میں موت آ جائے تو پھر کیا کہنے. تو اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں. ظاہر حج بھی بہت ہی مشکل عبادت کا نام ہے، جس میں سفر کی بھی صعوبتیں ہیں، پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے،
پھر وہاں عرفات میں جس طریقے سے ہم لوگ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ہم لوگ دنیا کے سب سے غریب اور پاگل لوگ ہیں. امریکنس کو بہت اچھے اچھے ٹینٹس ملتے ہیں، ہم کو عرفات میں اوبڑ کھابڑ زمین، نیچے پتھر، اسی پہ چادر بچھا کے لیٹ گئے، اور اس متوع نے اونٹ کی بریانی بھیج دی، جس کو ہم لوگوں نے پیڑ کی جڑ میں لے جا کے پھینک دیا. اپنا بسکٹ لے کے جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اپنا جوس پیتے رہتے ہیں، تو کسی طریقے سے کاٹتے ہیں. اچھا، مچھر بھی وہاں سال بھر ہمارا انتظار کرتے ہیں. نان حاجی کا خون نہیں پیتے، بڑا ہائی کلاس مچھر ہے وہ، غیر حاجی کا نہیں پیتے، کہتے شرط ہے کہ حاجی کا پیئیں گے. اب وہ پلے بڑھے ہوئے باقاعدہ مچھر جیسے لائن کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مچھر کو نہ ماریے، آخر میں یہ ہے کہ مار سکتے ہیں آپ، ایک گٹھی گیہوں آپ کو دینا پڑے گا. تو بہت دیر تو ہم لوگ جھیلتے رہے، اور ہمارے ساتھ اتفاق سے اس سال مولانا قلب جواد صاحب بھی تھے. تو کہنے لگے نیر بھائی اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، بھائی کچھ بتائیے. پھر اب تو مارنے جا رہے تھے، اب ماریے پھر دیکھا جائے گا. اب میں معاف کیجیے گا، میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں خالی مزاح کے لیے، کھٹمل نہ مارے گا مچھر کو تو پھر کون مارے گا. یہ بھی ہماری جہالت، کھٹمل مچھر. اللہ نے انسان بنایا، ہم کو لوگوں نے کھٹمل بنا دیا. عجیب آدمی ہو یار، ہم انسان ہیں یار، غلامان علی ہیں. تو یہ حج کی صعوبتوں میں آپ برداشت ہو گئے. اب کہا گیا اپنا کمایا ہوا پیسہ خوب خرچ کرو، جائز کماؤ، جائز خرچ کرو. اب ایک بیلنس شیٹ ڈیٹ رکھ لو، تاریخ طے کر لو. اب جو بچ گیا، یعنی مور دین دا ریکوائرمنٹ ہے وہ، اب تم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو 100 روپے بچ گئے نا، تو وہ بھی پورا نہیں. ورنہ کی اصول کیا ہے، مثال طور پر میں یہاں آیا ہوں، اب اس کو عادل بھائی 1000 دے دیں اور کہیں جائیے آپ جو چاہے خرچ کریے. اب میں دوڑ کے آؤں گا، کتنا ہوا؟ ہم نے کہا 800 خرچ کیا گا، 200 واپس کر دیجیے آپ. اصول بالکل صحیح ہے. اللہ کا کرم دیکھیے، وہ یہ نہیں کہہ رہا جو بچ گیا سب دے دو. جو بچ گیا اس کا 1/5 20% ہماری راہ میں نکال دو. 80% پھر تمہارا جو ہے وہ رقم محفوظ ہے، پھر خرچ کرو لے کے اسی پہ ایڈ اپ کرتے رہو. تو اب اس میں بھی آپ پاس ہو گئے. پھر میں پیچھے سے گرواؤں، وقت کا امتحان کامیاب، بھوک اور پیاس کا امتحان کامیاب، سفر کی صعوبتیں دھکے کھاتے ہوئے حج کیا کامیاب، دولت نکال دی، زکات نکال دی، خمس نکال دیا کامیاب. جب ان امتحانوں سے گزر گئے تو اس نے کہا کہ اب تم نے سب چیز میں پاس ہو گئے تو ہماری راہ میں اپنا سر دے سکتے. اس کو جہاد کہا ہے. مار پیٹ کا نام جہاد نہیں ہے کہ جہاں چاہا مسلمان لڑ گئے تب جہاد ہے. جی، نماز نہیں پڑھتے ہیں جہاد کر رہے ہیں، روزہ بھول گئے جہاد ہو رہا ہے، خمس و زکات نکالتے ہی نہیں، حج میں نہیں آتے ہیں، گھومنے لاس اینجلس جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، نینی تال جاتے ہیں، کاٹمنڈو جاتے ہیں، حج میں نہیں جاتے. اور اس کا مار پیٹ جھگڑا ہو گیا، نہیں مسلمان مرا نہیں کہ شہید ہوا. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی، تو آخر میں اسی لیے جہاد کیوں رکھا گیا؟ ان امتحانات سے گزرو تاکہ تمہارے جو مزاج قربانی ہے اس کو سیکل کیا جا سکے. اس لیے جو آپ بقرعید میں قربانی دیتے ہیں تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس کا گوشت اور خون ہم تک نہیں آتا بلکہ تمہارا تقوی اور نیت ہم تک آتی ہے. یہ جذبے کا امتحان. اس لیے کہا گیا ہمارے یہاں کہ بچوں کو دکھایا جائے تاکہ ان کا خوف مٹ جائے کہ اللہ کی راہ میں قیمتی سے قیمتی شے، اور دراصل اس پر رحم اور کرم نہ ہے. اس لیے کہ آپ کو رحم آیا تو غلط ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے. پھر وہ اس کو کیا حکم دیتا کہ قربانی کرو؟ تو بغیر کسی کے چھری چل جائے. بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام احکام کو اگر ایک ساتھ آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا چلے آئیے. جتنا قیمتی وقت حسین کا ہے کسی کا نہیں ہے. اس میں ایک ایک اپنے چاہنے والوں کو رخصت کرنا، تلقین کرنا، اپنے گھر کے بچوں کو سمجھانا، زینب و ام کلثوم سے گفتگو بات چیت کرنا، بیمار بیٹے سے وصیتیں کرنا، اور پھر ظہر کے ہنگام میں با جماعت نماز پڑھنا. اللہ اصول یہ کہتا ہے کہ اس وقت تو خیمے کے اندر پڑھیے، یہاں تیر چل رہے ہیں تو عجب نہیں کہ امام بتائیں کہ نماز کا پڑھ لینا الگ ہے اور نماز کو قائم کر دینا الگ ہے.
اسی لیے جملہ زیارت میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، اب تیروں کی بارش بھی ہوگی تو نماز دنیا سے نہیں ختم ہو سکتی۔ تو وقت میں کتنا کامیاب ہے میرا مولا، اتنا قیمتی وقت ہے، اس میں ہر کام، جتنے سنت ہو سکتی ہیں، جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مہمانوں سے کیسے ملے، ایک گلدستہ بنایا ہے۔ ذوالحرقین شیعہ عثمان تھے، راستے میں آ کے بنے ہیں شیعہ حسین، تو اس گروہ سے بھی ایک آدمی آ جائے، وہاب عیسائی ہے اس کو بھی لے لیا جائے، جون غلام ہے اس کو بھی لے لیا جائے، اپنے بھانجے بھتیجے اجزا ہیں ان کو بھی لے لیا جائے، غیروں کی عورتیں اور بچے، ایک عجیب گلدستہ امام نے بنا دیا ہے کہ ہر قسم، ہر مذہب، ہر فکر کے آدمی کو، اور ابھی تم دشمن کی فوج کے کمانڈر سے ہو، اب ادھر آ کے ہمارے یہاں آ جاؤ تو ہمارے یہاں کے ایک شہید بن جاؤ گے۔ تو دشمن کا بھی آدمی، اصل میں تو ہار و جیت کا فیصلہ تو ہر کے آ جانے پر ہو گیا، اب تو فارمیلٹی ہے تلوار کا چلانا، تمہارا عام آدمی نہیں، کمانڈر 1000 کے لشکر کا وہ ہماری طرف آ گیا، اس کا مطلب حق ہمارے ساتھ ہے، اور بہت سے ساتھ میں اور بھی لوگ آئے ہیں، اکیلے تو ہر کا نام مشہور ہو گیا ہے، ان کا بیٹا بھی ہے اور غلام بھی ہے اور بھائی بھی ہے اور مختلف لوگ ہیں کہ جو آئے ہیں۔ تو امام حسین کا دیکھیے کہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ روزہ جو ہم جس کو بھوک و پیاس کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ افطار کے وقت ہمارے لیے کیا گھر میں تیار۔ حسین کا روزہ ایسا ہے کہ جس کی ابتدا تو معلوم ہے مگر انتہا ہے، سکینہ کا روزہ ایسا، اور اس پر سے تماچے پڑھنا، اللہ اکبر، اس پر سے گوشت والوں کا چندہ، اور یہ عرب کے نوجوان ہیں جن کے لاشیں اٹھا کے حسین لا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے ریسلر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ خیمہ گاہ سے اور قتل گاہ تک خالی وہ بوجھ وزن اٹھا کے اس لیے باہر آئے جائے اگر تو تھک جائے گا۔ یہ مولا وزن خالی نہیں اٹھا رہے تھے، کبھی قاسم کو اٹھا رہے تھے، کبھی علی اکبر کو اٹھا رہے تھے، کیا طاقت تھی حسین کے پاس۔ حمید کہتا ہے کہ صبح کے حسین کی داڑھی کالی تھی اور پھر کے وقت سفید ہو گئی، یعنی مسائل انڈیل دیے گئے۔ 57 سال عرب میں بڑھاپا نہیں ہوتا، تو ایسا بھوک و پیاس کا امتحان کہ جہاں نہ سحری ہے نہ افطار ہے، اور اس پر سے وہ اسلحے، یعنی گرمی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، سورج ہے تو وہ آگ برسا رہا ہے، زمین کے بارے میں کہا تھا کہ دانا ڈالا تو بن جاتا تھا، تو زمین کی بھی گرمی ہے، اسلحوں کی بھی گرمی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ اور یہ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے آپ کا سب تک گزرتی ہے کہ روزے میں جب آپ کے سامنے کہیں کوئی ٹھنڈا پانی دیکھ لیجئے تو کوئی پیاس کا پھر زیادہ احساس ہو جاتا ہے۔ سامنے ندی لہریں مار رہا ہے اور پیاس سے تڑپ دیکھ رہے ہیں، ایک قطرہ آب نہیں مل رہا ہے، پیاس پہ اور اضافہ ہے، جتنی قسمیں ہو سکتی تھی وہ پیاس۔ تو وقت قیمتی ہے، بھوک و پیاس کا وہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا حج بالکل الگ سے، جو حج ہے وہ تو عمرے سے بدل کے آپ آئے، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو میں کربلا کو ایک الگ کعبہ بنائے دیتا ہوں، یہاں کی صحیح الگ ہوگی، یہاں کی مینا نہیں، یہاں پہ قربانی دوسری ہوگی۔ مینا میں تو بکرے کو تم لوگ ذبح کرتے ہو، ہمارے 18 اللہ کی راہ میں مثل گوستن، چوتھے امام کہتے ہیں مثل گوستن کے ذبح کرتے ہیں، بکرے کو بھی ذبح کرتے وقت آداب ہے، یہ سنت ہے کہ اسے کچھ پانی پلا دیا جائے، کچھ کھلا دیا جائے۔ آج یہاں کی قربانی اتنا سوکھا جلا کہ خنجر چلائے نہیں چلتا، 12 بار سے گرمانی ہے۔ جہاد کیسا ہے، حج کیسا ہے، جو آپ 10 محرم کو عمل میں 7 بار آگے اور پیچھے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ اصل میں یہ حسین ہے کہ جب علی اصغر کو لے کر کے آئے ہیں تو آپ کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس ماں کو کیسے دکھائیں، تو 7 مرتبہ آگے آتے تھے، 7 مرتبہ پیچھے آتے تھے، آخر میں ہمت کر کے کہا ربا اپنے بچے کو لے جا۔
اب جو زبان دوڑ کے آئی تو شاید پانی مل گیا ہوگا، تو ابا کا دامن ہٹایا، خود اپنا منہ پھیر لیا۔ آج خاندان رسالت کی بہو ہے، کوئی شکوہ نہ کیا، بس ایک جملہ کہا، یا بنیا انستک ینہر، اے میرے لال تیری عمر کے بچے نہر کر دیے جاتے۔ ایسا جہاد پھر کائنات نے نہ دیکھا۔ بس دو جملے اور آپ کی رحمت کو تمام کر دوں۔ اب یہ حسین یکا تنہا، اب کوئی نہیں، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، اب کوئی نہیں، کوئی حسین کو سوال کرانے والا۔ وہ دکھیاری بہن آگے بڑھی، کہا بھیا آپ نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا، میں آپ کو سوار کرواؤں گی۔ اب وہ حسین سوار ہو گئے گھوڑے پر، تو اپنے مہمیز کرتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے، مگر گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے۔ ہماری جان قربانی اس جانور پر سے کتنا وفادار ہے، جو سامنے مسلمانوں کی فوج تھی ان سے بہتر ہے، یہ بھوکا بھی ہے، یہ پیاسا بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے نیچے دیکھا، پھر اٹھا کے اوپر امام کو دیکھا، بولا سمجھ گیا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جو نیچے دیکھا تو سکینہ پیروں سے لپٹی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو لے کے آنا۔ عجب نہیں ہے کہ یہ وہی وعدہ تھا کہ بعد شہادت حسین اس سمجھدار جانور نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، اور در خیام پہ آتے ذہن آیا کہ دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا، میں سنانی لے آیا اب تمہارے بابا کی، ہاں بابا کو واپس نہ لا پایا۔ بس حسین نے اپنے فرض سے کہنا شروع کیا، اے فرض با وفا، اے میرے نانا کی سواری، میں جانتا ہوں کہ تو بھی بھوکا بھی ہے، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، میں ساقی کوثر کا لال ہوں، مگر تم میرے سامنے پیاسا ہے، جب میں بھی تیرے ساتھ بھوکا پیاسا ہوں، تو لاشیں اٹھانے میں میرے ساتھ رہا ہے، مگر میں آخری خدمت اور انجام دے دے، مجھ کو میری وعدگار تک پہنچا دے، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ کیا گزر گئی گھوڑے پر، بس امام آئے، مجھے پورا جہاد نہیں پڑھنا ہے، مگر حمید مسلم کا ایک جملہ ہے کہ عصر عاشور کربلا سے پہلے لوگ بہادری میں علی کا نام لیا کرتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، لیکن حسین نے جو آخری حملہ کیا ہے تو عصر عاشور کے بعد بہادری میں لوگ علی کے نام کے بجائے اب حسین کا نام لیتے تھے۔ اب ایک بھوکے پیاسے نے اب جو حملہ کیا تو میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا، میسرے کو میمنے کو میسرے پر، قلب لشکر میں گزر گیا، اور یہی کہتا تھا تم نے میرے عباس کو مارا، ارے تم نے میرے لشکر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، ابھی تم نے میرے لشکر کو مارا۔ اب کہتے ہو علمان والفیس، بس آپ لڑتے ایک مرتبہ شہداء کو پکارنا شروع کیا۔ حمید کہتا ہے ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے جب امام نے پکارنا شروع کیا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شہسواروں، ارے ابھی ظہر کے وقت تم میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میں تم کو پکار رہا ہوں، تمہارا امام تم کو جواب نہیں دیتے۔ تو لشکر والے حیرت میں کہہ رہے تھے کہ حسین پر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہے، مگر حمید کہتا ہے کہ حیرت کی انتہا ہوئی گئی جس وقت ہم نے دیکھا کہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے، اور آواز آئی لبیک لبیک اللہ، اگر موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو 70 بار بھی قتل ہوتے، کیا آپ نصرت ہوتی۔ بس امام کو نے دیکھا وقت عصر ہے، امتحان کا آخری موقع اور ہے، ارے پانی کہاں تھا جو وضو کرتے، آنکھوں سے تیروں کو نکالا، پیشانی سے تیروں کو نکالا، سینے سے تیروں کو نکالا، خاک کربلا کو اکٹھا کیا، اس پر تیمم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ اسے کہتے ہیں کہ جو اختیار میں سر رکھا جائے اور اختیار کے ساتھ اٹھایا جائے، یہ عجیب سجدہ ہے، رکھا تو اختیار سے، اٹھایا نہیں اختیار سے، اٹھایا گیا۔
बस इमाम सज्जे में गए, मुनाजात का सिलसिला शुरू हुआ। शिमर खुद नाकिल है कि हम समझे कि हुसैन अब हमारे लिए बद्दुआ कर रहे होंगे, मगर जब मैंने कान लगा के सुना तो मैं हैरत में डूब गया कि एक कैसा साबिर शाकिर बंदा है, कोई शिकवा नहीं, कोई बद्दुआ नहीं। क्या कह रहा था? इलाही रज़म बिरज़ा, अल्लाह ने तेरी मर्जी पे राज़ी, वो तस्लीमन लिअम्रिक, तेरे हुक्म के आगे सर झुका हुआ है। कद वफ़ैतु बिअहदी फ़बिअहदिक, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तो अपना वादा पूरा कर दे। अरे सकीना यतीम हो जाए मगर मैं तुझसे मुलाकात करके रहूंगा। अरे जिसने तुझको पाया उसने खोया क्या, और जिसने तुझको खोया उसने पाया क्या। बस आखिरी जुमला, ज़हरा जैसी दुखियारी माँ, उसकी गोद में हुसैन का सर था, ज़रबें चल रही थी, ज़हरा पुकारती थी, आवला की हुसैन मारफू का, आज मुझे पहचाना नहीं। माँ फरियाद करती रही, बेटा ज़िबा होता रहा, आसमान हिला, जमीन को जलजला आया, फुरात का पानी नेज़ों उछल गया। उधर खेमे से सय्यद सज्जाद ने जब देखा कि पर्दा हटा तो बाबा के साथ अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न वलील्लाह। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, ऐ करीम हमारी इस अदा को कबूल कर, अपने जवार अमीरुल मोमिनीन उनको उनके बेटे का फुर्क़ा दिया। हमारे आंसुओं को जिस दिन हमारा नामे अमाल हल्का हो जाएगा, और बेशक हल्का होगा, हमारे अमाल कुछ नहीं है, तो इन आंसुओं से उसे वज़नी बना देना, इसे ज़ीनत रुमाल सैयदा करार देना। बारला हर अमल में रिया होता है, मगर गम हुसैन में रोने में रिया नहीं होता। इसलिए जब तक दिल पे चोट न लगे आंसू बाहर नहीं निकलते। हमारी कुल पूंजी यही है। बारला जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता करा, जो बच्चे हमारे कौम के बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं आए हैं उनके रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। बार इलाहा जो लोग मुश्ताक हज ज़ियारत हैं उनके इश्तियाक को पूरा फरमा दे। बार इलाहा जिस खून नाहक का बदला अभी तक नहीं लिया गया उसके वारिस के ज़ुहूर में अब ताजील फरमा दे, मुंतक़िम खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम तक को उनके अंसार व अवान में शुमार फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मातम हुसैन।